اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ اب دیکھیے کہ سورہ احزاب کا جو ہے آخری رکوع ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں بتلا رہے ہیں۔ ایک مثال دیکھیں، جیسے کہ سورہ احزاب میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو کبھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب یہاں پر ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم وہ کام مت کرو کہ کالذین آذوا موسیٰ، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے پریشان کیا تھا اس وقت، اور فبرأہ اللہ، تو اللہ نے ان لوگوں کو اس چیز سے، جو بات یہ لوگ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہے تھے، باتیں کہہ رہے تھے، اس سے ان لوگوں کو بری کر دیا۔ اور وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی اعلیٰ اور اونچا مرتبہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی اونچا مقام کے جو ہے ان کا مرتبہ تھا، اللہ کے نزدیک نبی تھے۔ اب یہاں پر ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت حیا والے تھے، یعنی شرم و حیا ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ جب بھی اس زمانے میں لوگ جو ہے مرد جو ہے کھلے عام نہاتے تھے، کہیں پر بھی جا کے نہا لیے، جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ سرکاری نل لگا ہوا روڈ پہ وہاں بیٹھ کے نہا لیے، تو اس زمانے میں بھی جو لوگ جو ہے ایسے ہی نہا لیتے تھے، یعنی کہ چاروں طرف سے کچھ گھیرا ہوا نہیں ہوتا تھا، اپنا جہاں ملا وہاں نہا لی مرد لوگ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بہت حیا والے تھے، شرم و حیا والے تھے۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے تھے تو چاروں طرف سے کپڑے سے ان کو گھیر دیتے تھے، اب بیچ میں نہاتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دیا کہ موسیٰ کے بدن میں جو کچھ بیماری ہے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں چھپ کے نہاتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے غلط طرح کی باتیں ان کے اوپر الزام لگاتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے گئے۔ اب نہانے کے لیے گئے تو چاروں طرف سے جو ہے کپڑے جو ہے لگا دیے تھے اور پتھر رکھ دیے تھے نیچے، تاکہ ہوا میں جو ہے اڑے نہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے جو ہے پورا جسم کھول لیے، نہانے کے لیے جو ہے تیار ہوئے، نہانے کے بعد جب جو ہے کپڑا بدلنے کے لیے جب اس کو اٹھایا تو ایک ہوا آئی، تو اس ہوا کے ذریعے سے جو ہے پورے چاروں طرف جو کپڑے تھے سب اڑ گئے ہوا میں، اور موسیٰ علیہ السلام جو اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، ننگے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگ رہے تھے، اب ایسی جگہ جا کے پہنچے جہاں جو ہے اس زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے جمع تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ننگے ہیں، ان کے بدن میں تو کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں، تو اچھے خاصے بدن ہیں ان کے۔ تو وہیں پر جو ہے اس سے پہلے لوگ جو ہے بہت ستاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اور بھی بہت ساری تکلیفیں کی باتیں اس زمانے کے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے۔ لیکن تفسیر میں یہی باتیں، اس کا جو زیادہ اس میں جو روایت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بعد میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو غلط سمجھ رہے تھے۔ کیا ہے؟ ہم تو غلط سمجھ رہے تھے، واقعی موسیٰ علیہ السلام تو بہت اچھے نبی ہیں، ان کے بدن بھی صحیح سلامت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے ان کے بدن میں۔ تو اسی کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح تم بھی جو ہے اپنے نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کے بارے میں غلط باتیں مت کہو، ان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں مت کہو۔ تو منافقین کہتے تھے کہ جو ہے اللہ نے جو ہے پورے عرب، مکہ عرب میں جو ہے تمہیں کو نبی بنایا، تم جو ہے غریب خاندان کے، تو اللہ نے تم کو کیسے نبی بنا دیا، تم تو جادوگر ہو، کاہن ہو، بہت ساری تکلیفیں اللہ کے نبی کو پہنچاتے تھے لوگ، باتیں کہتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح ہم لوگ بھی جو اللہ کے نبی پر جو غلط باتیں کہیں، ان کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمیں ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ان لوگوں نے اس طرح کی غلطیاں کی تھی، تو بعد میں وہ لوگ جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو اس بات سے بری کر دیا۔ جب ان لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو صحیح سلامت ہے، تو ان کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے، ان کے بدن میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، تو لوگوں نے بعد میں توبہ بھی کر لیا، کہا کہ ہم تو غلط سمجھ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بھی بات ہو کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے اللہ کے نبی کو، یعنی کہ سورہ احزاب میں اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے ان کے گھر میں جب داخل ہونا ہے تو کس طرح داخل ہونا ہے،
صحابہ کرام کو طریقہ بتلا رہے تھے گھر کے اندر داخل ہونے کا، دعوت کھانے جانا ہے تو کیسے جانا ہے، پہلے جانا ہے یا بعد میں جانا ہے، سارے طریقہ اللہ نے ہم کو بتلایا، اور آخر میں ایک مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جو ہے تم بھی جو اللہ کے نبی کو تکلیف مت پہنچانا۔ اور وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی اونچا مرتبہ کے نبی ہیں، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ اب ظاہر سی بات ان کا مقام تو ہے ہی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے تو کلیم اللہ ہوئے وہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے ڈرو، اور وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی تم کچھ بولو تو سیدھی سیدھی اور سچی بات بولو۔ کیا ہے؟ بالکل سچی بات۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سدیدہ کا جو لفظ ترجمہ ہے وہ یہ کہ ایسا سچا کہ جس میں ہلکا سا بھی جو ہے جھوٹ کا بو نہ آئے، بدبو نہ، جس کو کہتے ہیں، بالکل سچ سچ صاف صاف بولیے۔ یہ شاید نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بولتا تو صحیح ہے، سچ بولتا ہے لیکن ہلکا سا کچھ چھپا لیتا ہے، ہلکی سے اس کی بولنے کہ اس میں سے جھوٹ کی بدبو آ رہی ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا قولوا قولا سدیدا، ایسا سچی بات بولیے جس میں بالکل سچا ہو اور جھوٹ کا ہلکا سا بھی جو ہے بدبو نہ آتی ہو، بالکل صاف صاف اور سچا بولیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اچھا کر دیں گے، آپ کے اعمال کو سدھار دیں گے، آپ کے اعمال کو جو ہے سنوار دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر، جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وضو کر رہے تھے تو صحابہ جو ہے پانی کو جو ہے کوئی چلو میں لے رہے تھے، کوئی پی رہے تھے، کوئی شیشی میں جمع کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے ہمیں آپ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، تو آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ کی محبت میں ہم پانی کو جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ سے محبت۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم کو اس سے اچھی چیز بتلاؤں جس سے محبت کی نشانی ہو، تم کو پتہ بھی چلے کہ تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کیا ہے؟ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو ظاہر سی بات سارا کھیل کس پہ ہے؟ جھوٹ پہ ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا دکان نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو جو ہم گھر میں جو ہے کھانا پینا جو ہے یا پیسہ صحیح سے کما نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اسی سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سارا اعمال کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو جا رہا ہے۔ اگر قرآن یہاں صحیح کہہ رہا ہے نا کہ سدیدہ، فوراً کہا یصلح لکم، اگر آپ سچی بات بولیں گے جس میں ہلکا سے بھی جھوٹ کا بدبو نہ آتی ہو تو اللہ تعالیٰ یصلح لکم اعمالکم، آپ کے اعمال کو جو ہے سنوار دے گا، اچھا کر دے گا، خوبصورت کر کے پیش کرے گا۔ اور سارا خرابی جو آج جو ہے جھوٹی کے اوپر ہے، ہر چیز جو ہے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، جگہ جگہ پہ جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے اعمال خراب ہو رہے ہیں، اور اعمال خراب ہونے کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو سارا کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر جو سچائی لائیں، جتنا سچا بولیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو اتنا ہی بکھارے گا، اتنا ہی آپ کے اعمال کو سنوارے گا، خوبصورت انداز میں پیش کرے گا لوگوں کے سامنے۔ اور آگے فرمائے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، تو فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ شخص جو ہے دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا اور اس نے بہت ہی اچھی اور زبردست کامیابی حاصل کر لی۔ ڈبل لفظ استعمال کیا، فقد فاز کامیابی، فوزن بہت بھاری کامیابی آپ نے حاصل کر لی۔ اگر آپ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجیے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جو ہے خوبصورت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے بات مانے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا اور اس نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ اللہ، تو پہلے ہمیں جو ہے اپنی زندگی سے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ کو نکالنا ہوگا، سچائی لانا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اب ہم نے جو ہے اس امانت کو علی السماوات، آسمان کے سامنے، والارض اور زمین کے سامنے، والجبال اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا۔
تو کیا ہوا کہ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو یہ آسمان، یہ زمین اور یہ پہاڑ، یہ تینوں جو ہے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور یہ ڈر گئے سب کے سب۔ تو کیا ہوا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، تو اس امانت کو انسان نے سنبھال لیا، اٹھا لیا۔ اب یہاں پر امانت کے معنی سمجھیے گا، یہاں پر امانت کے معنی یہ ہے کہ شریعت احکام کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، روزہ کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اللہ کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ ہے امانت۔ تو یہ ساری چیزیں آسمان اور زمین اور پہاڑ، ان تینوں کے بیچ میں پیش کیا اللہ نے۔ کیا تم لوگ اس کو مانتے ہو؟ کیا تم لوگ اس پہ راضی ہو کہ تم لوگ اگر اچھے اعمال کرو گے، نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تو ہم تم کو جنت میں داخل کریں گے، اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے؟ تو یہ تینوں چیزوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم سے نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ ہم سے نہیں ہوگا۔ اب جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے کسی کو تو اٹھانا ہی تھا، تو القرآن نے کہا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، تو اس چیز کو انسان نے جو اٹھا لیا۔ اور قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ انسان جو ہے جاہل اور جو ہے بالکل جو ہے ظالم ہے۔ کیا مطلب؟ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے انسان نے اٹھا لیا، دوسری طرف کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ تو ظالم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو لوگ انسان تو ہیں، یہ یہاں پر کافر مراد ہے، منافق مراد ہے، اور وہ مسلمان جو مسلمان تو ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے ایک نمبر کے ظالم ہیں اور جاہل ہیں۔ اور جن لوگوں نے جو ہے نماز کی پابندی کی، جن لوگوں نے روزہ رکھا، اللہ کے رسول کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو مانا، وہ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے، وہ لوگ اچھے انسان کہلائے۔ جو لوگ جو ہے نہیں اس کی بات مانے، کافر رہ گئے، منافقین ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن جو ہے نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو ایسے لوگوں قرآن نے کہا کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ایک نمبر کے جاہل اور جو ہے ظالم تھا۔ جی سمجھ گئے؟ جی اب آگے چلیے، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافقین مردوں والمنافقات اور منافقین عورتیں جو ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، والمشرکین اور مشرکین مرد، اور والمشرکات اور مشرکین میں جو ہے عورتیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ عذاب دیں گے ان کو، ان کا نتیجہ یہی ہوگا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین مرد سے، مومن عورت سے، ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کرے گا، ان کے اوپر رحم کرے گا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا۔ اور آگے فرمائے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں۔ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ، قرآن نے سمجھیے کہ جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو زیادہ فوکس کیا ہے، اس میں بھی مؤمن کو فوکس کیا ہے، مسلمان تو سب ہیں۔ جیسے بھی کہا نا کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس میں ہم لوگ نہیں آئیں گے، ہم لوگ مومن ہیں، ہم لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مان کے چل رہے ہیں، تو جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی میں معافی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن وہ لوگ جن کو روزہ نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ابھی تو زندگی ہے، ابھی مزے کر لیتے ہیں، تو کس نے دیکھنے گیا کہ جو ہے ابھی آپ زندہ ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 60 سال کے بعد جو ہے زندہ رہیں، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم موت سے پہلے ہی تیاری کر لیں، ہے کہ نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔